السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیے سنتے ہیں سید امین القادری سے۔ اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے تو جانا کہاں چاہیے؟ حدیث میں دیکھیں، جھگڑا اور ہو یہ جائے بات بھی آپ سے کہوں، کسی کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں جھگڑا نہ ہوتا ہو۔ جو لوگوں کے گھروں کے جھگڑوں پہ تبصرہ کرتے ہیں انہیں حق نہیں ہے۔ جھگڑا ہوگا گھر میں، اگر گھر ہے تو ہوگا۔ جہاں گھر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، میں نے کہا میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ کوئی نرم ہوتا ہے کوئی گرم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو سب کے یہاں ہے۔ آئیے اس گھر کا جھگڑا بیان کروں جہاں سے جھگڑا بھی سیکھنے کا شعور ملتا ہے۔ جھگڑا اس معنی میں زگ تک تک کے معنی میں، سیدنا مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زگ ہو گئی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سے۔ آپ سے بیوی کے ساتھ کچھ بات ہو گئی، سیدہ نے کوئی جواب تو نہیں دیا کیونکہ بڑی تربیت یافتہ بیٹی تھی میرے نبی کی، رسول اللہ کی گود میں پلی ہوئی تھی۔ مولائے کائنات کسی وجہ سے کچھ باتیں آپ نے کی اور جلال میں تھے، سیدہ کو کچھ کہا، سیدہ نے کوئی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ اتنی بات کر کے جتنی آپ کو کرنی تھی گھر سے نکل گئے۔ غصہ تھا، جلال تھا، گھر سے نکلے اور کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں گئے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر گھر سے جھگڑا ہو جائے تو وہاں سے نکل کر کاروبار نہ جایا کرو، کیونکہ ایک نیا جھگڑا آپ پال سکتے ہو۔ ہوٹل پہ نہ جایا کرو، وہاں کسی سے زگ ہو سکتی ہے۔ آپ دوستوں کی محفل میں نہ جایا کرو، کیونکہ جب آدمی کا دماغ گرم ہو، چڑچڑا ہو، تو پھر وہ کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہے گا۔ وہ ایک جھگڑے کو چھوڑ کے گیا تو پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جھگڑا چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ بہادری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب میں یہاں پہنچ کر کے سوچتا ہوں جو علی اتنا بڑا بہادر کہ فاتح خیبر ہو، فاتح خیبر ہو، فاتح بدر و حنین ہو۔ کچھ تو میاں بیوی کا جھگڑا، چلیے آج واقعہ سنیے جسے جھگڑا کرنے کا طریقہ بھی پتا ہو جائے۔ جھگڑا کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، کہیں آپس کے گھر میں جھگڑا ہو جائے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے، تو ایسا نہیں دوست، اگر گھر ہے تو جھگڑا ہوگا ہی ہوگا۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی کہہ دے میں مان لوں، ہاں گھر ہے تو جھگڑا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے آپس میں جھک ہو گئی، کچھ انبن ہو گئی، اور حضرت علی غصے میں بیت اللہ چلے گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ میں اگر لڑائی ہو جائے یا کسی بھی کارن لڑائی ہو جائے، کسی سے انبن ہو جائے، تو بزنس مت جایا کرو، کاروبار کے لیے نہ جایا کرو، دکان میں مت جایا کرو، کسی آپس میں ایسے بھیڑ بھڑاکے والی ایریا میں مت جایا کرو جہاں اگر بیٹھتے ہی تمہاری کسی اور سے لڑائی ہو جائے۔ تو دوستو اس سے اچھا ہے کہ بیت اللہ چلے جائیں، اس لیے کہ آداب ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ اور خدا کے گھر میں جانے کے بعد ہر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر ہی کروں، بھلے تسبیح ہی کیوں نہ پڑھے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت علی جب حضرت فاطمہ سے زگزگ ہو گئی تو بیت اللہ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت علی بیت اللہ چلے گا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تب پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی زگزگ ہو گئی ہے، تو آتے ہیں اور پوچھتے ہیں فاطمہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں گیا؟ یعنی حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کہاں گئے، نام لے کر نہ پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں گئے، بلکہ پوچھا کہ حضرت علی یعنی تیرے چچا کے بیٹا کہاں گئے۔ یہ پوچھنے کا طریقہ حضور کا تھا۔ اگر اس پہ بحث ہو تو حضور سید امین القادری صاحب کے پوری بیان کو سنیے گا۔ لیکن جب کاروبار میں یا کسی وجہ سے لڑائی ہونا، تو سب سے طاقتور انسان جو ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو جو کنٹرول کر لے
وہ سب سے بڑا طاقتور انسان ہے۔ دوستو یہ ہمارے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی ذکر ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ اٹھی اور اپنے مائکے چلی گئی اور کہی کہ میں نہیں رہوں گی تمہارے گھر میں، تم یہ ہو، فلانے آرڈر لانے کو تم ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو۔ دوستو حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، حضرت فاطمہ کی قدر کی، اور وہ میاں بیوی اگر آپس میں نہیں ہوتے شاید اچھا میں بھی یہ سیکھنے کا نہیں ملتا، تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو چلیے ہم سے بڑے عالم دین سید عبد القادر صاحب کی ویڈیو کو پوری کنٹینیو دیکھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر ہمارے ویڈیو پہ پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے بھی خوشی ہو۔ تھینک یو۔ چلیے ویڈیو کو کنٹینیو۔ غصہ آیا تو بیوی پر غصہ نکالنے کی بجائے، اتارنے کی بجائے جو جملے کہنے تھے کہہ دیا اور نکل گئے اللہ کے گھر کی طرف۔ مطلب بہادروں کا کام بیوی کو گالیاں دینا نہیں ہے، بہادروں کا کام بیویوں کو مارنا نہیں ہے، بہادروں کا کام بیویوں کو طلاق دینا نہیں ہے، بہادروں کا کام اپنے بازوؤں کی طاقت کا اثر بیویوں پہ اتارنا نہیں ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ازواج کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک شخص نے حضور کو دیکھا، وہ چاہت کو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو بہت چاہتے ہیں اور میں تو اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے، کاش کہ لوگ حدیث پڑھتے، بہت پڑھ چکے کہانی قصوں کی کتابیں، یوٹیوب اور فیس بک پر بہت وقت ضائع کر چکے، حدیث کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اگر اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچا دے، اگر وہ رات بھر نماز پڑھنے والا ہو اور روزانہ ہر دن روزہ رکھنے والا ہو اور وہ کثرت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہو کثرت کے ساتھ، اور پھر وہ حج کرنے والا ہو، پہاڑوں جیسی نیکیاں کرنے والا ہو، اگر اس نے بیوی کو اپنی زبان سے اذیت پہنچائی ہے، اللہ قیامت میں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا اللہ تعالی۔ ہم بہت حد تک کے ماں باپ کے حق کچھ حد تک جانتے ہیں، لیکن بیویوں کے حقوق کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں دیکھیں، بیویوں کو تو پیر کی جوتیاں سمجھا جاتا، اور جو لوگ بہت محبت اور اکرام سے پیش آتے ہیں ان کو لوگ غلام کہتے ہیں۔ تو غلامی کر رہا ہے، وہ غلامی نہیں کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ آج مسجد کا افتتاح ہے، میرا عنوان کوئی میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا نہیں، لیکن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نیکی بھی قبول نہیں ہونا ہے اس کی، اللہ رد کرے گا، اگرچہ اس نے پوری رات عبادت کی ہو، ہر دن اس نے روزہ رکھا ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اللہ ہمیں شعور عطا کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ جو زگزگ ہوئی، آپ کو غصہ آیا، جب غصہ آیا تو آپ گھر میں نہیں رہے، آپ نے گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑ کر کے سیدھا گئے اللہ کے گھر میں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ پاک کے گھر میں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں، تو پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے۔ کیا فرمایا حضور کے یہی انداز ہے، گفتگو کا لہجہ یہی ہے۔ اگر اس پہ گفتگو ہو تو بہت لمبی گفتگو ہو کہ وہ کس شان سے باتیں کرتے تھے۔ کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کیونکہ زگزگ ہوئی تھی نا، تو تعلقات گنائے جا رہے ہیں، یعنی جو تیرا شوہر ہے وہ صرف شوہر نہیں ہے، بہت قریبی رشتہ بھی ہے۔ حالانکہ وہ ہیں حضور کے چچا کے بیٹے، لیکن مجازن عرب والے ایسا بولتے تھے، جیسے حضور نے کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ اس کی حضور وہ کچھ بات کر رہے تھے اور انہیں جلال آیا، تو میں نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نکل گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی تربیت پر کتنا یقین تھا حضور کو۔ حضور نے میں ٹھیک ہے، حضور اپنے سیدہ کے گھر سے نکلے اور علی کو ڈھونڈنے کہاں گئے؟ حضور کو یقین تھا کہ میں نے جو تربیت کی ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضور پہنچے سیدھا مسجد میں، تو مولائے کائنات مسجد کی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ نہ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو، غصہ چلا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ غصہ بڑی خطرناک چیز،
औज़ बिल्लाह पढ़ा कर, वो शैतान की तरफ से। फरमाया ईमान को गुस्सा ऐसे तबाह कर देता है जैसे शहद को एलवा तबाह कर देता है। दिमाग बहुत ठंडा रखा करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है दुनिया में? सहाबा ने जवाब दिया हुजूर जो सबको पछाड़ दे और उसको कोई ना पछाड़ सके वो बहुत ताकतवर है। फरमाया ना काफिर हुजूर आप ही बताएं। फरमाया जो गुस्से को पी जाए वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। गुस्से को जब्त करने वाला सबसे ताकतवर इंसान है। तो अल्लाह के रसूल गए तो देखा कि वो जमीन पे लेटे हैं, और चूंकि उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में चटाइयों का कोई नज्म न था, सजदा भी लोग बगैर चटाई के करते थे, बल्कि जब बारिश आती थी तो सहाबा की नाक उस जमीन में धंस जाती थी कीचड़ के अंदर। इस शान से वो नमाज अदा करते थे। बारिश में क्योंकि खजूरों की छत थी, खजूरों के पत्ते थे, बारिश आती थी तो पानी जमीन पर आता था, उनकी नाकें धंस जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपनी तरबियत पर इतना यकीन था, सीधा गए मस्जिद में तो देखा कि मौला अली जमीन पे लेटे, चादर हटी हुई है और आपकी पीठ जो है वो खुली होकर जमीन पे लगी है और आपकी पीठ पर मिट्टी लग गई है, मिट्टी लगी हुई है। सरकार ने कहा कुम कुम या अबा तुराब, उठ उठ ए मिट्टी वाले। मौलाए कायनात मुस्कुरा के ऐसे उठे, इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नाम मेरी मां ने हैदर रखा, मेरा नाम मेरे नबी ने मेरी पैदाइश के वक्त वाली रखा, लेकिन जब मेरे नबी ने मुझसे कहा ना कुम कुम या अबा तुराब, उठ उठ ए मिट्टी वाले, तो ये लक़ब मुझे इतना पसंद आया। फिर अपने नाम से ज्यादा मुझे अगर किसी चीज से मोहब्बत हो गई तो इसी लक़ब से मोहब्बत हो गई। इसीलिए आपको बूत। दोस्तों सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान सुनने के बाद वाकई आप सुन्नत रसूल अदा करने के लिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अगर कोई शौहर अगर अपनी बीवी की बातों को मानता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मियाँ बीवी मतलब बीवी का गुलाम है, बल्कि वो सुन्नत रसूल अदा कर रहा है। याद रखिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अपनी बातों की वजह से उसे ज़र पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाया हो, अगर आसमान और पहाड़ों के दरमियान या रात रात भर इबादत करने वाला बंदा हो, हज करने वाला बंदा हो, तो मैदान महशर में उसकी हर नेकी ठुकरा दी जाएगी। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं? आप इस वीडियो में ज़रूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयान समाप्त करने के बाद आपको यकीन हो गया। खैर अभी भी आपसे इल्तिमास करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। थैंक यू। आपको हर दिन इस्लामी वीडियो आपको सामने लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।